اچھا سر، آپ نے بھی بات کی کہ مایوسی کی اور امید کی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ انسان یا کسی دینی عالم کے پاس چلا جائے، یا ایون کہ اپنے ٹیچرس کے پاس چلا جائے، پیرنٹس کے پاس چلا جائے، یا کسی بھی بڑے کے پاس چلا جائے جس سے وہ امید رکھ رہا ہو کہ یہ مجھے کوئی وے آؤٹ دکھائے گا، اس سے اگر اپنی پرابلم ڈسکس کرے تو وہ اس کو حل بتانے کی بجائے مزید ڈرا دیتے ہیں. صحیح. تو ایسی سچویشن میں ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یا اگلے بندے کو کیسے امید دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرا ہوا ہے اگر اس کو مزید ڈرائیں گے تو اس کو کیا نقصان ہوگا؟ جی اوکے یار سجیل، بڑے امپورٹنٹ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا، ہم نے جب پورنوگرافی ایڈکشن کے اوپر بھی میں جب ویڈیوز بنا رہے تھے تب بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں پورنوگرافی ایڈکشن کے کیسز لے کے تو میں ان کے ساتھ اپنی بات کی شروعات کیسے کرتا ہوں. یاد ہے آپ کو میں نے کیا بتایا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا، اور میں یہ کرتا ہوں پریکٹیکلی، کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ یار سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہیں. تو وہ اکثر مجھ سے حیران ہو کے پوچھتے ہیں، سر ہم تو گناہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مقرب کیسے ہو گئے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے مقرب اور پسندیدہ لوگوں میں سے نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل پہ مہر لگا دیتے، اور پھر خدا نہ خواستہ آپ ابو جہل یا ابو لہب بن جاتے. مطلب اس لیول تک آپ چلے جاتے نا، گناہ میں آگے بڑھتے ہی جاتے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا یہ آپ پہ کرم ہے، تبھی اللہ نے آپ کے اوپر یہ مہر لگنے کی بجائے آپ کے دل میں ان چیزوں کے بارے میں نفرت ڈالی اور آپ کو مجھ تک پہنچایا. یا جو کوئی بھی کسی بھی بندے کو، میں نے جو پہلے بھی بات کی تھی، جب ہم اس سے امید چھین لیتے ہیں اور ہم اس کو خوف دے دیتے ہیں تو وہ اس کی تباہی کا ہمیں پورا سامان کر رہے ہوتے ہیں. ایک جو اللہ والا ہے نا سجی، میری یہ بات یاد رکھنا بیٹا، جو اللہ والا ہے وہ کبھی بھی خوف نہیں دے گا، وہ کبھی بھی مایوسی میں نہیں جانے دے گا، وہ کبھی بھی آپ سے آپ کی امید نہیں چھینے گا. اور اگر یہ وہ آپ کو یاد ہے وہ ہم ایک پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے، وہ انشاءاللہ جب آن ایئر آئے گا وہ بھی عثمان بھائی کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ رانگ نمبر. تو جو آپ سے اللہ کی امید چھڑوائے، ٹھیک ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کی طرف لے کر جائے، وہ رانگ نمبر ہے. وہ پھر چاہے آپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا ہو، چاہے باہر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، جو اللہ والا ہے، جس کو اللہ کا پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یار 99 رحمتیں تو بھی بیلنس پڑی ہیں. ٹھیک ہے، آلدو کہ یہ وہ ہے سمبولک ہے 100 بھی، اللہ کی رحمتوں کو تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے نا. ٹھیک ہے، وہ جو 99 پڑی ہوئی ہے بیلنس، ہم اس سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ نمبر 1، کیسے اس سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ نمبر 2، دیکھو ایک انسان، جب آپ نے پہلے مجھ سے بھی بات کیا تھا نا کہ اگر انسان جو ہے وہ ایک گناہ میں پڑ گیا ہے اور وہ پڑتا ہی جا رہا ہے تو اس کو کیسے بہتری کا راستہ ملے گا؟ ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی آپ ہی نے تھوڑی سی دی تھی تو میں اسی کو آگے ایکسپلین کرتا ہوں. کہ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہو اور آپ کا جہاں دل کرے پنڈی بھٹیاں اترنا ہے، پنڈی بھٹیاں کا ایگزٹ لے لو، جہاں دل کرے وہاں سے آپ قصور کا ایگزٹ لے لو، جہیں دل کرے تو آپ پتہ نہیں ملتان کا ایگزٹ لے لو. آپ کی مرضی ہے یار. آپ ایک موٹر وے پہ جا رہے ہو، ایک سڑک پہ چلتے جا رہے ہو، ایگزٹ لینے کی اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آپشن آپ کے پاس ہے. وہ جس طرح وہ کچھ پروگرام آتے ہیں نا ٹی وی پہ، گیم شوز، ان میں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی کون سی لائف لائن یوز کریں گے. لائف لائنز ہیں آپ کے پاس، بٹ آپ ان لائف لائنز کو یوز نہیں کرتے، اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بظاہر اسلام کا یا اللہ کے والے کا لبادہ اوڑھ کے ضرور بیٹھے ہوئے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبادے میں ہیں. کیونکہ جو بھی آپ کو ڈرا رہا ہے وہ اصل میں آپ کو اپنے پاس لانا چاہ رہا ہے. یار جب تک میں، اور یہ میں مائنڈ کو سمجھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، مائنڈ کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جب تک، سائنس نے پروو کیا ہے کہ جب تک ہم ہوپ نہیں دیں گے لوگوں کو، وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. یار کینسر کا علاج ہو جاتا ہے ہوپ سے. میں کہتا ہوں بڑے سے بڑی چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے ہمارے مائنڈ کی پاور کے تھرو، اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے، یہ تو مطلب بڑی ایک عجیب سی اور جو کہتے ہیں نا انفارچونیٹ سی ایک بات ہے کہ لوگ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے جب بھی کسی سے مشورہ لینا ہے تو اس سے لیں جس کے پاس علم ہے. اس سے مشورہ مت لیں کیونکہ کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں. کیونکہ دیکھو علم میں بھی 2 طرح کے علوم ہیں نا. ابھی ایک میں شیخ وائل کی ایک قصہ سناتا ہوتا ہوں اکثر، کہ شیخ وائل اور مفتی منک، اپنے 2 نام شاید سنے ہوں گے. مفتی منک بہت بڑا نام ہے. تو وہ شیخ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو شیخ مفتی منک لیکچر دے رہے تھے پورنوگرافی ایڈکشن کے اوپر.
تو شیخ وائل نے ان کو فوراً روکا. وہ یہی کہ جی یہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ ہے اور یہ فلانا ہے اور اس میں آپ یہ کر دیں گے اور زنا ہو جائے گا اور یہ. تو شیخ وائل نے ان کو فوراً روک دیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ اپنے فیلڈ کے ماسٹر ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ پورنوگرافی والوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ میرا کام ہے, مجھ پہ ہی رہنے دیں. اور ماشاء اللہ شیخ وائل جو ہیں وہ دونوں فیلڈز کے ماسٹر ہیں, مطلب شیخ خود سے بھی ہیں اسلامی کے لیے بھی, اور انہوں نے پورنوگرافی ایڈکشن پہ بھی بہت ٹائم لگایا. سو ٹھیک ہے. سو آپ کو ایسے لوگ, ہوتا کیا ہے, ہم محنت کرنے سے گھبراتے ہیں, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کہاں اٹھ کے میں جاؤں. پہلے جو تھے نا بخاری, امام بخاری اور جس طرح کے جو لوگ تھے وہ ہزاروں میل کا سفر طے کرتے تھے ایک حدیث لینے کے لیے, کئی مہینے بلکہ کبھی کبھی سال وہ ایک حدیث لینے جاتے تھے. آج آپ کو اسلام 360 پاپ آف دی ٹپ دے رہا ہے نا, آپ یہ کہتے ہیں جی میں اسلام 360 سے لے لیتا ہوں یار, مجھے کتاب بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم شارٹ کٹ میں پڑ گئے. ہاں اس کی جسٹیفیکیشن ٹیکنالوجی, بھائی مان لیا ٹیکنالوجی نے زندگی آسان کر دی ہے, بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ محنت سے بھاگیں. سو باقی چیزوں میں بھی زندگی میں اس محنت کو رکھیں. سو ان تمام حضرات سے میری یہ ریکویسٹ اور اپیل ہے جو لوگوں سے ان کی امید چھینتے ہیں کہ خدا را مائنڈ کو سمجھیں. مائنڈ امید سے کام کرتا ہے, امید مت چھینیں, خوف مت ڈالیں, کیونکہ یہ دونوں ملا کر آپ ان کو مایوسی کے گڑھے میں جو کہ گناہ کبیرہ ہے میں ڈال رہے ہیں, شاید آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں.